پہلے تو میں بریلویوں کو ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. ان کے اعلی حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹنٹ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے, تم نے نامردی دکھائی. نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو. تو یہ کہیں گے نہیں, اعلی حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے, کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی. تو اگر اعلی حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے, خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو, تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا. اعلی حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا, اس میں الفاظ تھے افریت, جن میں سے ایک افریت. افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو. اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلی حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے. اس کو اردو نہیں آتی تھی, یو پی کا رہنے والا تھا, میں تو پنجابی ہوں, میں جسٹیفائی کروں گا جو کچھ بولوں گا, میں اسے جسٹیفائی کروں گا اللہ کے فضل سے. اردو لنگوسٹک کے اندر جب آپ مخالفین کے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے محاورے کا سہارا لیتے ہیں. اس طرح کے محاورے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام بعض اوقات صحابہ کرام کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے. اس کا مطلب پتا ہے کہ تو مر جائے اور تیری ماں پیچھے, لیکن یہ محاورتاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر یہ کریں گے تو میں قرآن و سنت سے ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ پھر وہ ایتھیسٹ میرے کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. منو نہ چھیڑو, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. جو عمران خان نے کیا سی, عمران خان تے ہوئے ہیں نا خطرے ناک, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, منو نہ چھیڑنا. تو قرآن میں آئے وہ کہتے تھے نبی پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, شاعر ہے, پریشان خواب آتے ہیں. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگا دی. ان سارے اعتراضات کو میں نے اردو لنگوسٹک کے محاورے میں جمع کیا تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں نہیں پتا دین کیا ہے, حالانکہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز لکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی. تو یہ قرآن کی تفسیر میں نے 8 سے 5 سال پہلے بیان کیا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس میں بولتا ہے, میں تو بتاؤں گا نا کہ میں نے تو وہ بولا ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. میں نے کہا تھا یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا. اچھا, اب یہ کہتے تم نے کہا, میں نے کب کہا, میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بات کی. تو انہوں نے اگلی بات کی کہ اس کو ثابت کریں. تو بھائی آپ کا اعتراض پہلے تو ختم ہو گیا, گستاخی تو نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے یہ جملہ ثابت کریں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو بھائی یہ اردو لنگوسٹک میں ساری. اچھا, میں پھر نعوذ باللہ ایک ایک گالی جو قرآن میں نقل ہوئی ہے کافروں کی, وہ میں ایک ایک اس کو بیان کروں. مثلا قرآن میں سورۃ المنافقون میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو انہوں نے کہا ذلیل. تو جب میں یہ قرآن سے نقل کروں گا تو میں نقل کفر, کفر نہ باشد. اب یہ اللہ کو بھی ٹیچ کریں گے کہ یا اللہ تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو قرآن میں تو موجود ہے سورۃ المنافقون کے اندر. تو جب ہم اسے کوٹ کرتے ہیں تو وہ نقل کفر, کفر نہ باشد ہوتا ہے. یہ جو میں نے چھوکرا لفظ استعمال کیا, یہ تو ان کے پیر کرم شاہ صاحب کا بھی نکلا ہے. انہوں نے سورہ مریم کی تفسیر میں حضرت ابراہیم کے والد نے جب ان کو ڈانٹا, والد تو نہیں تھے, وہ ابا تھے یعنی چچا, اور وہ کافر تھے, تو اس میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ ان کے ابا نے یہی گمان کیا یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. وہاں لفظ ہے لڑکا. پھر میں نے انہیں اردو کی ڈکشنری سے بتایا, چھوکرا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. لڑکا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے چھوکرا. یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. اب ان کو پسو پڑ گئے کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, ڈاکٹر تعلق قادری کے استاد ہیں. اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان پہ حاشیہ لکھا, ان کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی کے کلاس فیلو ہیں. مفتی احمد یار نعیمی اور پیر کرم شاہ انہوں نے اکٹھا 1947 میں دور حدیث کیا ہوا ہے. اب ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہا. اور سب سے بڑھ کر آج وہابی اور بریلوی بھائی بھائی بنے ہوئے نا, تو سرکار خلیل الرحمان جو سب سے بڑا فیس ہے وہابیوں کا, اس نے تو آگے کہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی امت میں گیا ہے تو سامنے بابوں نے یہی کہا کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں. یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا. ہونا تو چاہیے تھا 1,24,000 FIR اس پہ بھی کٹوائی جاتی. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین.
یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، اور اس نے کوئی رجوع نہیں کیا، ابھی بھی نہیں وہ کرے گا. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ بھیجے ہیں کہ یار چلو تم اگر انجینئر کے حق میں نہیں نہ بول سکتے، تم اس سے معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہوگی. کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے اردو لنگوسٹک کا محاورہ بولا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے. تو یہ لنگوسٹک کے اندر بات ہو رہی ہے، ہم نے نہیں کہا. یہی وجہ ہے بھائی، اس کے اوپر پہلے بھی ایف آئی آر فارغ ہو چکی ہے، انہوں نے کٹوائی تھی آج سے 6 مہینے پہلے، ایف آئی اے میں گئی فارغ، اور سرکار یہ بھی فارغ ہو چکی ہے کیونکہ جیلم کی جو کورٹ ہے اس نے جورسڈکشن اپنی اٹھا لی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایف آئی اے کے ساتھ ہم رابطے میں، انشاءاللہ ہم انہیں جواب دیں گے. سب سے پہلے تو یہ جو کلپ ہے نا، ان کو اوریجنل کلپ ہی نہیں ملتے، یہ کلپڑیاں چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوتی ہیں، اور پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. جائیں گورے کی عدالت میں مقدمہ رکھیں، وہ بتا دے گا آپ کو کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے. یہ جان بوجھ کے نا وہ الفاظ کے چناؤ کو گستاخی سمجھتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو پھکی دے دی ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو صحابہ کو لکھا ہے نامرد، تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی کو لکھا خبیث جن. ٹھیک ہے، اور یہ میرا کلپ آ رہا ہے، یہ تیار ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوبیاں اور خامیاں. میں نے خوبیاں بھی بتائی ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ صرف باتیں پکڑتے ہیں. اور مجھے بتائیں کیا یہ آرٹ سے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ انہوں نے پچھلے 13-14 سال میں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے عام ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ آ جائیں گے. 22 کروڑ کی عوام میں 19 اپریل کو 22 بندہ نہیں اکٹھا ہوا، اور وہ سارے کرائے کے لگ رہے تھے جو آئے ہوئے تھے کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ، اور جیلم کی 15 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. ٹھیک ہے، کٹھے بھی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے، اور آپس میں بیٹھنے کے لیے علمی اختلاف کر رہے ہیں. میرے ساتھ بھی علمی اختلاف کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، میں جواب دوں گا. یہ گستاخی، واجب القتل، یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ میرا تو کچھ نہیں بگڑنا.